بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله بالملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون حدائق رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق فكان الإنسان قتورا صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے شاکلہ کی ہر آدمی اپنی شاکلہ پر چلتا ہے اور شاکلہ انسان کی روح صلاحیت کا نام ہے اور پھر نسخہ شفا قرآن کو ذکر کیا کہ قرآن نسخہ شفا ہے. آج قرآن کا اعجاز بیان کرتے ہیں کہ سارے جنات انسان مل جائیں کہ جیسا قرآن نہیں لا سکتے. تو قدر کرنی چاہیے کہ ایسے قرآن کی ایسی نعمت بجائے قدر کہ تم اس کا انکار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اپنی طرف سے بنا کر لائے تو اس کی اہمیت نہیں ہے کہ جو سارے مل کر لے آیا ایسا قرآن. اس کے بعد کفار کے جو بیجا سوالات ہیں اور بیجا مطالبے ان کا ذکر کر کے آخر میں اس کا جواب دیا. فرماتے قل کہہ دیجیے لئن اجتمعت الانس والجن اگر انس اور جن جمع ہو جائیں علیہ مثل هذا القرآن کہ لائے اس قرآن جیسا قرآن بنا لائیں لا یاتون بمثلہ تو فرمایا لائی آج تک قرآن کا چیلنج مارنے پر تو آ گئے جانے بھی لیکن اس آسان سے چیلنج کو قبول نہیں کیا. قرآن بھی تو قرآن لے آتے لوکارا بعض بات ذریعہ اگر جب بعض بن جائے ذریعہ جن سے مل کر سارے جنات انسان مل جائیں قرآن کا مثل لانے پر نہیں لا سکتے. ولقد صرفنا ہم پھیر کر للناس لوگوں کے لیے یہ حضرت اس قرآن میں کل مثل ہر مثال بیان کرتے پھیر کر بار لاتے ہیں نئے انداز میں لاتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے.
فابا سنت اللہ کفورا، لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں، کفور نہ شکرے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کی نعمت کو ادا کرنے کے انکار کرتے ہیں۔ اب ان کی یہ بیجا مطالبات کا بیان ہے، یہ وقوفانہ مطالبات کو کہہ دیجیے، اور وہ کہتے ہیں لنوں میں لکھ، ہم ایمان نہیں لائیں گے ہرگز حتیٰ تفجر لنا من الارض جنبوعا، کہ تو چلا دے ہمارے لیے زمین میں جنبوعا چشمہ، زمین میں مکہ کی زمین میں چشمہ نکال دیتے، تو باغ کا وہ ان سب سنگلاٹ سنگارات ہو جائے جس طرح مدینہ شریف میں تھے کہ او تکون لک جنت، تیرا اپنا باغ نقلی تھی کھجور کا غینہ دن اور انگوروں کا، تفجر خلالہ تفجیرہ، اس کے درمیان سے نہریں چلا دے، بیچ میں نہریں چلتی ہوں، ایسا باغ بنا تیرا ہو تاکہ تیری عظمت، مالی عظمت ظاہر ہو، کیونکہ دنیا داروں کا عظمت کا مدار مال پر ہوتا ہے، کہتے مال نہیں ہے کہ یتیم میں مال ہو، اللہ کا رسول ہے تو چلا دے سے پیسے، اور تجھ سما یا گرا دے آسمان، کما زمتا جیسا تیرا خیال ہے، علینا ہم پر کسفل ٹکڑے ٹکڑے، کہتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا آسمان، کیا دن اب گرا دے ہم پر آسمان، اوتاتی باللہ ولا قبیلہ، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ، قابل ہے تو اس سے چھوٹا سا جن ظاہر ہو جائے تو ساری دنیا بات پڑتی، فرشتے اور اللہ کو لے آ، اور یقون کا بیت میں زخرف یا تیرا سنہری گھر ہو، میرا گھر سونے کا بنا ہوا ہو، اور ترقف تمہیں ہمارے آسمان پر چڑھ کے دکھا، وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيبٍ، اور پھر چڑھنے پر بھی ہم ہرگز یقین نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تیرے چڑھنے پر بھی، حتیٰ تُنْزِلَ کتاب نہ کرو، جب تک کہ تو نازل نہ کرے ہم پر کوئی کتاب نہ جو ہم پڑھے، یعنی ہر ایک کی گھر میں کتاب آ جائے اپنا کتاب پڑھے۔ اللہ نے سارے دیگر الگ ایک جوابیہ سبحان ربی، یہ میرے رب پاک ہے، یعنی یہ چیزیں لانا یا یہ اس سے بڑی لانا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن حل کنت الا بشر رسولا، میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں، میرا کام ہے بات پہنچانا، میرا کام یہ نہیں، باقی اگر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، اس میں رسول کا دخل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، قرآن سے بڑا کیا معجزہ ہوگا پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن سارے مل کر سب قرآن میں اتنا بڑا معجزہ سے کیا ہوگا، اتنا بڑا معجزہ موجود ہے تو ایمان سے۔ اس کے بعد یہ مشہور اعتراض کہ رسول بشر کو رسول کیوں بنایا گیا، بشر رسول نہیں ہو سکتا، یعنی بشر اور رسالت ان کی یہاں اجتماع نفیذین تھا، یہ دونوں چیزیں جمع متضاد ہیں، رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے، یہ تو انسان ہے ہماری طرف، تو اللہ نے اس کا جواب دیا شبے کا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو فرشتوں کو بھیجتے، انسان تو انسان ہی بھیجنا ہے، انسان ہے تو انسانوں کو بھیجیں گے تاکہ ان کے دکھ درد کو سمجھ سکیں، اللہ نے احسان پر میں ملا انفسکم، ہمارے میں سے ہم نے رسول بھیجا ہے تاکہ تم اس کو جانتے ہو تمہیں جانتا ہے، ایک دوسرے کے احساسات سے واقف ہو۔ یہ مشہور اعتراض ہے، اور یہ وہ ہے جس بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو یہ انسان ہے ہماری طرح، یہ تو کیا فرق ہے، یہ آج بھی یہ نظریہ لوگوں میں مشرکین کا پلتا ہے کہ ہماری طرح ہی ہے، کیا اتنا فرق ہے، شیخ فرماتے کہ ناؤ کے اوپر فرق ہوتا ہے، ناؤ کے اوپر فرق ہے کہ اس کے سینے میں جو دل ہے وہ کتنے پر، ہمارے سینوں میں جو دل ہے وہ کتنے دھڑکتا ہے، دل آسمان کا فرق ہے۔ وما امر الناس یؤمنون، نہیں روکتا لوگوں کو ایمان لانے سے کیا ہوتا جب ہدایت آ جاتی ہے، الا مگر یہ بات روکتی ہے ان قالوا کہتے آباء اللہ بشر الرسول، کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا دیا، اور کہہ دیجیے لو کانت الارض ملائکہ، اگر زمین میں بستے ہوتے یمشون جو چلتے ہوتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ، یعنی اطمینان کے ساتھ چل رہے ہوتے زمین میں فرشتے، ملک رسولہ، آسمان سے ان پر جو ہے وہ فرشتے کو ہی رسول بنا کر دیتے،
تو میں قل تیری کفا باللہ شہید بینی بین، اللہ گواہ ہے میرے تمہارے درمیان، اللہ گواہ ہے میرے سے، میں جو بات کر رہا ہوں اس پر گواہی میرے اللہ کی ہے۔ انہ کان بعبادی خبیر بصیرا، وہ اپنے بندوں کو خوب خبردار اور دیکھتے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو وہ ہدایت دیں گے اسی کو ہدایت ملے گی، جس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے جس کے شکلا میں چلا یہ تو وہ ہدایت ان کو گمراہ کر دیں۔ فلن تجد لهم اولیاء، تو نہ پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار من دون اللہ کے علاوہ، اللہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، باقی پوری دنیا مل کر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ونحشر یوم القیامۃ علی وجوہہم، اور ہم قیامت کے دن نحشرہم، ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، ان کو جمع کے قیامت کے دن علی وجوہہم، چہروں کے بل، یعنی الٹے چہروں کے بل، تفسیر کرنا چہروں کے بل، عمین اندھے، بکمن بہرے، سمن بکمن گونگے، سمن بہرے، یہ بالکل ابتدا میں ہوگا، یاد رکھو۔ کچھ آیات سے جب بات چیت ہوگی تو بعد میں چیزیں جب اٹھائے جائیں گے تو سکر پشتے لائیں گے لوگ، یہ ابتدائی حالات ہے، لیکن بعد میں جب ان سے سوال جواب یہ وہ ساری چیزیں، اس وقت وہ اندھے ہوں گے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، کہ دنیا میں وہ حق سے اندھے بہرے گونگے رہے تو آخر میں سے اٹھائے گئے، لیکن ابتدا میں ماواؤ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، علما خبت، جب ہی اس کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی دھیمی، جتنا ان سہیرا ہم بڑھا دیں گے، اور سہیرا اور جنم آگ کو بھڑکا دیں گے، جتنا ان سہیرا ہم اور بھڑکا دیں گے آگ۔ تو سب کی جزا ہے کس بات کی؟ جنم کفروا بآیاتنا، جن نے کفر کیا ہماری آیات کا، تو خالقین کا اذا كنا عظاما ورفاتا، ہڈیاں رفات اور چورا ہو جائیں گے، رفات چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ ہمیں دوبارہ تخلیق کر کے کھڑا کیا جائے گا، مبعوثون دوبارہ کھڑا کیا جائے گا خلق جدید کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا مشکل ہے، اتنا بڑا آسمان زمین بنایا تو یہ کیا مشکل ہے؟ اولم رو، دیکھتے نہیں، یہ جواب دیا ہے ان کے استباعات کا، پہلا استباعات تھا نا، فرشتہ کیسے انسان کے رسول بنا تو اس کا جواب دیا، اور یہ استباعات ہے کہ نظام اور رفات کیسے کھڑا کریں گے دوبارہ خلق کے جیسا۔ اولم جو دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس اللہ نے آسمان زمین بنائے، قادر ان یخلق مثلہم، قادر ہے ان کا مثل بنانے پر۔ اب وہ کہتے ہیں جی پھر کھڑا کر دو، دیکھو باپ کو کھڑا کر دو، اللہ نے ان کے لیے اجل مقرر، دیکھو مرنے کی بھی اجل ہے، مر کے جینے کی بھی اجل ہے، یہاں اجل سے مراد دوبارہ سمجھو، جہاں لفظ اجل اکثر استعمال ہوا ہے وہ اجل زندگی کی ہے، ایک خاص مدت تک زندہ ہے پھر موت آ جائے، لیکن یہاں جو اجل ہے اس آیت میں، یہ آیت سے مراد ہے وہ مدت جب کھڑے ہوں گے، اگر اللہ نے ایک مدت مقرر اس سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہوگا، اور جب مدت آ جائے گی پھر تب کھڑے ہوا، وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اللہ نے ان کے لیے ایک اجل مقرر کر دی ہے، یعنی کس بات کی اجل؟ دوبارہ زندہ ہونے کی، جس طرح مرنے کی اجل ہے اس طرح دوبارہ زندہ ہونے کی اجل، ہاں وہ اجل مراد ہے، وجعل لهم اجلا، کیونکہ باب قبل کا مضمون ہے دوبارہ زندہ ہونا، لہٰذا اس دوبارہ زندہ بھی زندہ جی پھر نہیں، لهم اجل ایک مدت ہے، جس طرح موت کی کہتے جی جن کو موت کیوں نہیں آئی، ایمان والے کہہ دیتے کافر مر کیوں جاتے، اللہ فرماتے ہر ایک کی اجل ہے، اس پر جب اجل آئے گی لا یستغفرات ولا یستغفرون، اسی طریقے مر کر اٹھنے کی ایک اجل ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، وما الظالمون الا کفورا، لیکن ظالم لوگ انکار کرتے ظالم لوگ مگر اور نہ شکری، نہ شکری کے ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ کہتے تھے ایسا بنا دے زمین میں یہ وہ مال کی ریل پیل ہو جائے اور وہ خوب ہم بھی مالدار ہو جائے اور مکہ شریف میں باغات اور نہریں ایسی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے خزانے بھی تمہیں اگر دے دیے جائے تو تب بھی تم ان خزانوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ گے، مخلوق
کہ اللہ نے یہ تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی، تمہارے ہاتھ میں نہیں دی، اللہ نے خود براہ راست ہر ایک رزق کا نظام، براہ راست ہر ایک رزق کا نظام، اس میں کوئی دوسرے کا دخل نہیں۔ ایسا ہوتا تو انسان روک لیتے یار اس سال سے اگلے سال کیا بنے گا، تو کہہ دی لو انتم تملکون خزان رحمت ربی، تم مالک بنتے میرے کی رحمت کے خزانوں کی، مراد رزق مراد، اذا لم تکم تو تم روک لیتے خشیت الانفاق، خرچ کرنے کے خوف سے ختم ہو جائے، روک لیتے تھوڑا تھوڑا۔ وکا انسان پورا، انسان تنگ دل ہے، ستور ہے، ستور کہتے تنگ دل، یہ بہت کم ہوتا ہے انسان کا دل کھلا ہو، انسان میں لالچ اور ایسی چیزیں کی وجیت سے اندر، یہ سب کی صفات ہے، بتایا انسان کے نفس کی صفات ہے، شوق نفس کی صفات، دو کی صفات کو بہت وسعتیں بائی سے اوپر سے، انسان پورا، انسان بڑا تنگ دل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تم کو مکہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا نہیں، سب کا رزق روٹی جو ہے راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کا انسان پورا، انسان تنگ دل ہے، بعد اللہ تعالیٰ نے انجام موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ بیان کر کے انجام بیان کر رہے تھے کہ منکرین کا کیا انجام ہونے والا، تمہارا بھی یہی ہونے والا ہے، اور وہی ہوا۔ پھر بدر سے جو شروع ہوا دکھائی ہوتا مکہ پر جا کر تمام ہو چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر دیا دھمکانے کے لیے، اور میں نے پہلے اسی بار کیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، وسلم کے واقعات میں بہت زیادہ مماثلت ہے، یہ سب سے زیادہ اس پیغمبر کے واقعات آپ کو تسلی دینے کے لیے بیان کیے گئے، وہ اگر آپ ہی نام تھا یہاں پر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو بیان کر دیا۔